آزادی میں یہ بات 5 چیزیں محفوظ ہونی چاہیے. اگر وہ 5 چیزیں محفوظ ہیں تو پھر ہم آزاد ہیں. ہمارے ملک کی دیگر کمیونٹیز کی اگر وہ 5 چیزیں محفوظ ہیں تو وہ آزاد ہیں, اور اگر وہ 5 چیزیں محفوظ نہیں ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب آزادی چھینی جا رہی. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ دین ہے, پہلے نمبر پہ دھرم اور ریلیجن ہے, دوسرے نمبر پہ انسان کی جان ہے, نفس ہے, الدین والنفس والعقل. آگے فرمایا والنسل والمال. یہ 5 چیزیں نمبر 1 پہ دین رکھا گیا, اس لیے کہ دین ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, دین ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے, دین ہماری ساری چیزوں سے زیادہ پیارا ہے. اس لیے کہ اگر دین پیارا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقص. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ ایک مومن سچا اور پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ پیارے اور عزیز اور محبوب تر نہ ہو, اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو. کیا آج دین پر ڈاکے نہیں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دین کے اعتبار سے پورے طور پہ آزاد ہیں؟ آپ دیکھیے, غور کیجئے اور کمپیئر کیجئے, موازنہ کیجئے. نئے نئے قانون, نئے نئے کانسٹیٹیوشن اور آئین جو ہمارا پرانا ہے, اس آئین کے اندر نئے نئے امینڈمنٹ. کیا یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا نہیں؟ وقف بورڈ اور وقف کی سمپتی اور وقف کی جائیداد اور وقف کی مالیت, یہ پورا شرعی ایک حصہ, بنیاد, شریعت کا ایک اہم ترین ایسپیکٹ اور شریعت کا ایک بہت اہم ترین حصہ. ہم نے اپنی زمین وقف کی ہے, اللہ کے لیے وقف کی ہے, یا وقف علی الاولاد ہے, وقف للخیر ہے, وقف کی جو کائنس ہیں یہ ساری کی ساری شریعت کے اندر مینشن ہے. شریعت کے اندر امینڈمنٹ کیا جائے گا, دین کے اندر امینڈمنٹ کیا جائے گا. وقف بورڈ یا وقف بورڈ جو ہے اس میں کوئی اونچ نیچ کی جائے, اس کے اندر کوئی تبدیلی کی جائے, کوئی سدھار پیدا کیا جائے تو سب سے پہلے حکومت ہو یا حکومت کا کوئی بورڈ ہو یا حکومت کی کوئی پالیسی ہو تو سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وقف کا جو سسٹم ہے, وقف کا جو قانون ہے, وقف کا جو نظام ہے, قرآن اور حدیث کے اندر جو مینشن ہے, جو علماء اور مفتیوں کے پاس پورے طور پہ موجود ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی مسجد میں کوئی وقف کرتا ہے تو وہ مدرسے میں یوز نہیں ہو سکتا ہے, کوئی مدرسے میں دیتا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے. تو صاحب یہ قانون وقف کا اگر کوئی کرپشن ہے, ظاہر سی بات ہے کرپشن ہے, اور کتنا ہے کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن سب سے پہلے ذمہ داری تھی بورڈ کی یا حکومت کی یا امینڈمنٹ کرنے والوں کی یا کورٹ کی. اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, علماء کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہیے, مفتیان کو لے کے بیٹھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی وقف بورڈ کے اندر کرپشن ہے اس کرپشن کو ریموو کرنا, اس کرپشن کو دور کرنا. اس کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہمارے علماء, مفتیان اور جو بھی بورڈ ہیں, جو بھی جمعیات ہیں, جو بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی تحریکیں ہیں, جو بھی آرگنائزیشن ہیں, سب کے سب حکومت کے ساتھ ہیں. اگر حکومت اس طور پر
वक्फ बोर्ड को करप्शन से बचाना चाहती है। और अगर वो अपने तौर पे बचाना चाहती है तो जाहिर सी बात है पूरे मुसलमान ये कहते हैं कि साहब हम कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर और अपनी शरीयत के अंदर और अपने कानून के अंदर कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत न हम बर्दाश्त करेंगे और न हम होने देंगे। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी